آج مسلمود یاد آئے، اپنا ایمان کیوں نہ رنگ لائے، اپنا ایمان کیوں نہ رنگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالاماں سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے، اس مذاکرے کا نام ہے آج مسلم موعود یاد آئے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا تنویر احمد ناصر صاحب۔ میں اب دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جماعت احمدیہ کو بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح جماعت کی بے انتہا مخالفت کی گئی، لیکن اس کے باوجود اس اولی العزم خلیفہ نے جہاں پر جماعت احمدیہ کے نظام کو مستحکم کیا، وہاں پر بیرونی طاقتوں سے لڑنے کا بھی ایک منصوبہ بنایا، اور اس کے ثمرات آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی حوالے سے میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت المسلم موعود رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر متمکن ہوئے تو متمکن ہوتے ہی بہت ساری مخالفتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، آپ نے کس طرح نظام خلافت کو مستحکم کیا؟ ناظرین کرام، عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1905 میں اپنے بعض الہامات کی بنا پر یہ محسوس کیا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، تو آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام رکھا الوصیت۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دو قدرتیں ہوتی ہیں، ایک قدرت اولیٰ یعنی نبی، اور دوسری قدرت ثانیہ جو خلافت کا نظام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قدرت اولیٰ ایک عارضی، ایک موقت وقت کے لیے ہوتی ہے، یعنی نبی جو بھی آتا ہے وہ ایک محدد عمر لے کے آتا ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر 60 یا 63 سال تھی۔ حضرت مسیح السلام نے یہ اشارہ دیا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اپنی عمر گزار کر مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس طرح سے یہ قدرت اولیٰ کا سلسلہ یہاں اختتام کو پہنچے گا۔ اس کے بعد قدرت ثانیہ کا دور شروع ہوگا۔ حضور نے فرمایا قدرت ثانیہ وہ دور ہے جو کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گی۔ چنانچہ 26 مئی 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور آپ کے بعد تمام جماعت نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے، اور انتخاب خلافت میں یہ طے ہوا کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے پہلے جانشین ہوں گے، اور ساری جماعت نے اس پہ اتفاق کیا۔ 13 مارچ 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹھی دارالسلام قادیان میں وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد ایک طبقہ جس کو بعد میں لاہوری طبقہ کہا گیا یا انجمن اشاعت اسلام لاہور کا نام دیا گیا، ان کے اکابرین نے ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو قدرت ثانیہ کا سلسلہ جاری ہے اس کو منقطع کر دیا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن جمعہ کا دن تھا، رستے میں مجھے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات کی اطلاع ملی۔ میں وہاں کوٹھی دارالسلام پہنچا، دیکھا، اور اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں مسجد نور میں نماز کے لیے گیا تو میں نے عمومی طور پہ ایک نصیحت کی کہ یہ بڑا نازک وقت ہے جماعت کے لیے، تو کل دوست روزہ رکھیں اور دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم کو اس ابتلا کے نازک ایام اور اس عرصے سے گزار دے۔
حضور فرماتے ہیں کہ میں ابھی باہر نکل رہا تھا تو مولوی محمد علی صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، 4-5 مہینے انتظار کرنا چاہیے، جماعتوں سے رائے لینی چاہیے، اس کے بعد ہمیں خلافت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ بڑا نازک وقت ہے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے وفات کے بعد ہوا ویسا ہی ہوگا اور بہت جلد کل انتخاب خلافت ہوگا۔ حضور نے اپنی اس رائے پر بہت تاکید کی، بہت زور دیا، اصرار کیا کہ نہیں، جو طریقہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وفات کے بعد تھا، حضور کے جنازے سے پہلے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضور کے اس اصرار پر ساری جماعت کی اس وقت اکثریت نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا اور 14 مارچ 1914 کو مسجد نور میں عصر کی نماز کے بعد آپ کو جماعت کی اکثریت، یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% نے آپ کو خلیفہ مسند خلافت پر متمکن فرمایا اور ساروں نے بالاتفاق آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہاں ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک وعدہ کیا ہے، سورہ نور میں آیت استخلاف اس کو کہا جاتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے اور مناسب حال عمل کیے، ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ ان لوگوں نے، یہ جو لاہوری جماعت کہلائی، انہوں نے لگتا ہے ان کے ایمان میں کمزوری آ گئی، ان کے عمل میں کمزوری آ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ان کے حق میں پورا نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جو بعد میں ان کے عقائد سے ثابت ہو گئی۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے امتی نبی ہونے کا انکار کر دیا، انہوں نے اور بہت سی باتوں کا انکار شروع کر دیا، خلافت کا انکار شروع کر دیا۔ ان وجوہات کی بنا پر ان کا جو ایمان اور اس کے مطابق جو ان کے مناسب حال عمل صالح ہونے چاہیے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ بئی وجہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت خلافت سے محروم کر دیا۔ لیکن سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ کن موقف تھا کہ خواہ کچھ ہو جائے، ہم نے اس طریقہ کار سے الگ نہیں ہونا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا، اور حضور کا جنازہ اس وقت تک ادا نہیں کیا گیا جب تک کہ قدرت ثانیہ کا آغاز نہیں ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پہ قدرت ثانیہ کا دوسرا مظہر منتخب ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ یہی وہ طریقہ تھا، یہ وہ فیصلہ کن موڑ تھا۔ اگر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موقف اختیار نہ کرتے اور جماعت کی صحیح رہنمائی نہ کرتے تو یہ معاملہ سب بگڑ جاتا۔ یہ محض اس اولو العزم خلیفہ کا ہی کام تھا کہ بڑے اصرار کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، خلافت یہ قدرت ثانیہ کے دوسرے مظہر کا انتخاب ہو، اور اس کے بعد وہی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھائے اور وہی مسند خلافت پر متمکن ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلے کو آگے بڑھائے۔ یہ آپ نے مقابلہ کیا اور فیصلہ کن مقابلہ کیا۔ جزاہ اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اب میں محترم تنویر احمد ناصر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت کے نظام کو قائم اور مضبوط کرنے کے پیچھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کاوشیں رہیں؟ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جیسا کہ ابھی ہم نے محترم مولانا صاحب سے سنا کہ آپ نے نظام خلافت کو استحکام بخشا، جی، اور اسی طرح آپ نے نظام جماعت کی ترویج اور اس کی تشکیل کے لیے بڑی گراں قدر مساعی انجام دیں اور نظام جماعت کو بہت مضبوط مقام پر پہنچایا۔ آپ نے نظام جماعت کی ترویج اس رنگ میں اور تشکیل اس رنگ میں کی اور وہ اصول اور قواعد بیان فرمائے کہ جن کے نتیجے میں اگر جماعت کو وہی
خطرات پیش نظر ہوتے جو خلافت راشدہ کے بعد پیش آئے تھے، تو پھر جماعت اپنی کس طرح تربیت کرتی اور کس طرح مضبوط قدموں پر کھڑی ہوتی۔ آپ نے جماعتوں کا نظام جاری فرمایا، اور جہاں 3 یا 3 سے زائد افراد جماعت سے تعلق رکھتے تھے وہاں پر آپ نے نظام جماعت کو قائم کیا، اور بڑی جماعتوں میں آپ نے عمارتوں کا نظام جاری فرمایا، اور وہاں ان کے جو نگران تھے ان کو سیکریٹریان کا لقب آپ نے دیا۔ اسی طرح تمام عہدیداران کے لیے یہ ضروری ہوا کہ وہ بذریعہ انتخاب سامنے آئیں یا پھر وہ نامزدگی کے ذریعے وہ مقرر کیے جاتے تھے۔ پھر آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ صدر انجمن احمدیہ کے جو صیغے ہیں ان کی ترویج ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جماعت میں صدر انجمن احمدیہ کا جو قیام ہو چکا تھا، اس کے بعد آپ نے اس میں نظارتوں کا اضافہ کیا۔ ان کے ذمہ جماعت کی لازمی جو چندہ جات جو آتے ہیں ان کا نظام ہے، اسی طرح جماعت کی تعلیمی، تربیتی تمام جو رفاہی کام ہیں ان کی نگرانی اس انجمن کے ذمہ ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے سن 1934 میں تحریک جدید جیسی ایک عظیم الشان تحریک قائم فرمائی، اور یہ اس لیے قائم فرمائی تاکہ بیرونی ممالک میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہو سکے۔ یہ ایک مالی تحریک تھی، آپ نے اس کے مختلف شعبے قائم فرمائے جس کے انچارج کو وکیل کہا جاتا ہے، اور یہ تحریک حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرار کے باطل عزائم کو توڑنے کے لیے بھی قائم فرمائی تھی۔ حضرت مسلم موعود نے آغاز میں جو چندے کی تحریک فرمائی تو جماعت نے اس سے 3 گنا زیادہ چندہ حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ پھر سن 1957 میں حضور نے انجمن وقف جدید قائم فرمائی، اور یہ انجمن بر صغیر ہند و پاک اور دیہاتی علاقوں میں جماعت کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے قائم فرمائی تھی، اور معلمین اور مبلغین کا ایک وسیع نظام اور جال آپ نے پھیلایا جس کے ذریعے سے افراد جماعت کی تعلیم و تربیت کا آپ نے انتظام فرمایا۔ پھر 1922 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت قائم فرمائی، اور اس کے اصول و ضوابط آپ نے قائم فرمائے اور اس کے اغراض و مقاصد دنیا کے سامنے رکھیں، اور بتایا کہ یہ اصل اسلامی طریق کے مطابق یہ اسلامی مشاورت کا نظام جماعت میں قائم ہوا ہے۔ پھر اسی طرح ذیلی تنظیموں کا قیام سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم تنظیمی کارنامہ ہے۔ آپ نے سن 1923 میں لجنہ مائلہ کا قیام فرمایا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ جماعت کی جو مستورات ہیں وہ کس طرح ان کے اندر مسابقت کی روح پیدا ہو، اور وہ دستکاری وغیرہ اور دوسری ذرائع سے اپنے آپ کو کس طرح مضبوط کریں، اپنے قدموں پر کیسے کھڑی ہوں۔ پھر اسی طرح سن 1938 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کو ایک مضبوط نظام میں باندھنے کے لیے خدام الاحمدیہ کی تنظیم قائم فرمائی، اور نوجوانوں میں مسابقت کی روح کس طرح پیدا ہو۔ اسی طرح پھر مجلس انصار اللہ کا قیام ہے جو 1940 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ جب اس عمر میں 40 سال کی عمر میں آ کر جب ایک انسان کے قوا جو ہیں وہ لاغر ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ان کو یہ تعلیم دی کہ اب آپ نے دین کی قیام کی مضبوطی کے لیے اور اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کس طرح آپ نے دنیا کے سامنے آنا ہے۔ تو اسی طرح پھر ایک تنظیم 1940 میں ہی غالباً حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطفال الاحمدیہ کی بھی قائم فرمائی، اور اس کا ذمہ خدام الاحمدیہ کے سپرد کیا کہ 8 سے 15 سال تک کی جو عمر کے بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے کیا انتظامات ہوں گے، تو اس کے لیے خدام الاحمدیہ کی آپ نے ذمہ داری لگائی۔ اور اسی طرح حضور مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر بھی جماعت کی تمام جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بڑے احسن رنگ میں نبھایا، اور آج جو جماعت پوری دنیا میں ایک بڑے مضبوط انتظام کے ساتھ اور انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ کار فرما ہے تو وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی انہی مسائی جلیلہ کی بدولت ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے مشورہ دینے کے بہت ترغیب دلاتا ہے، اور حضرت مسلم موعود نے مجلس مشاورت کا قیام فرمایا اور اسے مضبوط بھی کیا، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتانے کی درخواست ہے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں اس کی صحیح تنفیذ ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائی۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں سے مشورہ کیا کر، لیکن مشورے کو ماننا بعین ہی یہ تیرے پہ فرض نہیں ہے، بلکہ فاذا عزمت، جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کسی معاملے میں، پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، بعض دفعہ چند صحابہ سے، بعض دفعہ زیادہ سے بعض۔ جنگ بدر ہوئی تو آپ نے مشورہ کیا، جنگ احد ہوئی آپ نے مشورہ کیا، حالانکہ آپ کا جنگ احد میں جانے کا جو فیصلہ تھا وہ آپ کا نہیں تھا، آپ چاہتے تھے مدینہ میں رہ کے دفاع کیا جائے، مگر مسلمانوں نے یہ مشورہ دیا نہیں، ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور نے ان کی بات مان لی، اپنی بات کو نہیں منوایا۔ اسی طرح اس دور ثانی میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر ہیں، آپ نے بھی مشورے کو بہت ترجیح دی۔ بہت سے مشورے ہیں، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں۔ دوسرا جلسہ سالانہ تھا اور 28 دسمبر 1892 کو جلسہ ہوا، اور اس جگہ ہوا جہاں آج کا نظارہ تمورامہ ہے، اس کے سامنے ایک میدان تھا، اس میں یہ جلسہ ہوا۔ 28 دسمبر کا دن خصوصی طور پر وہ شورا کے طور کے لیے تھا، اور آپ نے احباب جماعت سے مشورہ کیا۔ بہرحال اس سارے عہد کو چھوڑتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی مشورے کرتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں ایک دفعہ مشاورت کانفرنس ہوئی، اور اس کے صدر بھی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ 14 مارچ 1914 کو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ منتخب ہوئے۔ ایک ماہ کے بعد 12 مارچ 1914 کو آپ نے شورا بلائی، جس میں بہت سے نمائندے بیرون بھی تھے، یہاں پہ بھی تھے، اور جماعتی نظام اور خاص طور پہ تبلیغ اسلام کے بارے میں کچھ مشورے ہوئے۔ بہرحال یہ ایک شورا تھی۔ جو موجودہ شورا کا نظام اس وقت جماعت احمدیہ میں جاری ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پہلے حضرت مسیح صاحب کے زمانے میں تھا، پھر خلفاء کے زمانے میں تھا، اور یہ صرف جماعت احمدیہ کا امتیاز ہے کہ اس میں قرآن مجید کے اس حکم پہ بعین ہی عمل ہو رہا ہے، کیونکہ مشورہ لینے کا صحیح مصداق اور مستحق وہ نبی یا نبی کے بعد اس کا خلیفہ اید اللہ تعالیٰ بن عزیز۔ موجودہ نظام جو ہے یہ 1922 میں شروع ہوا، اور وہ بھی قادیان میں ہوا۔ 15 اور 16 اپریل 1922 کو حضور کے حکم کے مطابق اس سلسلہ جو ابھی شورا کا ہے، اس کا پہلا اجلاس تعلیم الاسلام ہائی سکول میں ہوا، جو کہ ابھی بھی قادیان میں موجود ہے۔ اس کا نچلا ہال ابھی بھی موجود ہے۔ وہاں پر اس سلسلہ شورا کا پہلا اجلاس 15 تاریخ کو ہوا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صدارت فرمائی۔ اس کے بعد سے یہ نظام مسلسل ہر سال یہ مجلس شورا کا انعقاد ہوا، بڑے بڑے اچھے فیصلے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر اس کے بعد جو اہم مواقع آئے، مثال کے طور پہ تقسیم ملک کا واقعہ ہے، احرار کا واقعہ ہے، بجٹ کی تکمیل کا واقعہ ہے، اسکولوں کے جاری کرنے کا واقعہ ہے، یہ تمام وہ امور تھے جو مجلس شورا میں افراد جماعت کے سامنے، شورا کے ارکان کے سامنے پیش کیے جاتے، اور ان کی آراء کو جمع کیا جاتا، وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوتی، اور ایک صحت مند نظام تھا شورا کا، جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروایا۔ یہاں یہ بھی میں بتا دوں، شورا کا جو بھی نظام ہے، اس کا مکمل انحصار تقوی، صدق دلی، صحت نیت پر ہے۔ اس دن حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ بہت استغفار کیا کریں، بہت دعائیں کریں، کہ جو مشورہ ہم حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی
خدمت میں پیش کریں، وہ اچھا مشورہ ہو، صحت نیت پر اس کا دار و مدار ہو، اور یہ ایک تحفے کے طور پہ ہم حضور کے سامنے پیش کریں، حضور پھر اس میں جس طرح چاہیں اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ یہ کوئی پارلیمنٹری نظام نہیں ہے جہاں پہ ہر ایک مخالف کی رائے توڑنا چاہتا ہے، نہیں، یہاں پر ایک سب سے اہم بات کہ آپ اپنا مشورہ صحت نیت سے کسی سے متاثر ہوئے بغیر وہ پیش کریں خلیفۃ المسیح ایت اللہ تعالیٰ بیس العزیز کے حضور۔ حضور جیسا پسند فرمائیں گے، مشورہ قبول کریں گے یا ترمیم کریں گے یا رد کریں گے، وہ اس الہی تفہیم کے مطابق ہوگا جو اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسیح کو عطا کرتا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ میں تنویر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دارالقضاء جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالقضاء کے نظام کو مضبوط کیا، اس کے متعلق حضور کے کیا ارشادات تھے؟ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جماعتی نظام کو قائم کیا اور اس کو مضبوط کیا، اس میں نظام قضاء ایک اہم ادارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قضاء ایک محکم فریضہ ہے اور ایسی سنت ہے جس کی اتباع کی جانی ضروری ہے، اور اس محکم فریضہ اور فرض کفایہ کی تکمیل کے لیے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ میں نظام قضاء جاری فرمایا، اور 1919 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو جماعت میں جاری فرمایا، اور اخبار الفضل 4 جنوری سن 1919 میں اس کے قیام کا اعلان شائع ہوا۔ اس کے مقاصد میں سے یہ تھا کہ جماعت کے جو اندرونی افراد جماعت کے اندرونی جو معاملات ہیں، بعض جھگڑے ہیں، وہ جماعتی ماحول کے اندر ہی انفصال پا جائیں، اور ایک مقصد اس کا یہ بھی تھا کہ تا افراد جماعت جو سرکاری عدالتوں میں جانے سے جو پیسہ ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے، اور جو سرکاری عدالتوں میں بعض اوقات ناگوار حالات پیدا ہو جاتے ہیں ان سے افراد جماعت محفوظ رہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 18 ممالک سے زائد میں نظام قضاء جو ہے وہ قائم ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو جاری فرمایا تو اس کے مختلف قاضی مقرر فرمائے، اور پھر ان قاضیوں کے اوپر اپیلوں کے فیصلہ کے لیے ایک بورڈ مقرر فرمایا، اور آخری جو فیصلہ تھا اپیل کا وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت کے ہاتھ میں رکھا۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ اس میں جو بھی مقدمات پیش ہوتے ہیں اس کا فیصلہ بعین ہی اسلامی شریعت اور طریق کے مطابق کیا جاتا ہے، اور اہل مقدمہ سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور ہر مقدمہ سلسلہ کے خرچ پر مفت کیا جاتا ہے۔ اور قضاء میں ایسے معاملات پیش ہوتے ہیں جو یا دیوانی ہوتے ہیں یا جو دست اندازی پولیس نہیں ہوتے، اور موجودہ صورتحال کے مطابق قضاء کی جو تشکیل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے قضائے اولیٰ ہے جس میں ایک قاضی ناظم دارالقضاء کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، پھر مرافعہ اولیٰ ہے جو 3 ممبران کا تقرر صدر قضاء بورڈ کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر مرافعہ عالیہ ہے جس میں 5 ممبران کا بورڈ ہوتا ہے، تقرر کیا جاتا ہے، اور آخر میں تنفیذ کی کارروائی ہوتی ہے جو جب قضاء سے معاملات طے پا جاتے ہیں پھر نظارت امور عامہ کے ذریعے سے ان معاملات کی تنفیذ ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے واضح بعض ارشادات ہیں اس معاملے میں کہ قضاء کس طرح اپنا کام کرے اور کیا اس کے فرائض ہیں۔ میں چند ایک ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے بعض حصے ایسے ہیں کہ باوجود ان کے سیاسی اور نظام کے ساتھ متعلق ہونے کے گورنمنٹ ان میں دخل نہیں دیتی، جیسے قادیان میں قضاء کا محکمہ ہے۔ حکومت اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتی کیونکہ اس نے خود اجازت دی ہوئی ہے کہ ایسے مقدمات جو قابل دست اندازی پولیس نہ ہوں آپس میں تصفیہ کر لیا جائے۔ پس اسلامی شریعت کا وہ حصہ جس میں حکومت دخل نہیں دیتی اور جس کے متعلق حکومت نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، ہم اس میں جس رنگ میں چاہیں فیصلہ کریں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ پھر حضور قضاء کے کاموں کے متعلق فرماتے ہیں کہ قاضیوں کا کام ہے فیصلہ کرنا اور قاضی القضات کا کام اپیل سننا ہے۔ ان کے تمام فیصلوں کی اپیل خلیفہ وقت کے پاس ہو سکے گی، سوائے ان فیصلوں کے
جن میں خود خلیفہ ایک یا دوسرا فریق ہو۔ ایسے وقت میں قاضی القضات کا فیصلہ آخری اور قطعی ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگوں میں اگر کوئی جھگڑا کسی جگہ پیدا ہو جائے تو وہ عدالت میں جاتے ہیں، جس سے جماعت کی ذلت ہوتی ہے۔ تو اب قاضی القضات کا محکمہ یہاں مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ موٹے موٹے اور ضروری مسائل کچھ لوگوں کو سکھا کر مختلف جماعتوں میں انہیں مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ مقامی جھگڑوں اور فسادوں کا تصفیہ کر دیا کریں اور بعض زیادہ بڑھ کر خرابی کا موجب نہ ہو۔ ہاں، ان کے فیصلہ کی اپیل یہاں کے محکمہ قضا میں ہو سکے گی۔ تو یہ وہ اقتباسات ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح جماعت میں نظام قضا جاری فرمایا، اور آج اللہ کے فضل سے افراد جماعت کو پولیس یا سرکار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جماعت کے اندر ہی ایک ایسا نظام ہے جن سے ان کے تمام جھگڑوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضور رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسے کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔